السلام علیکم ویورز، میں ہوں غلام شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سچے موتی یوٹیوب چینل۔ آج میں انشاءاللہ آپ کو صحیح بخاری اور مسلم شریف کی چند احادیث جھوٹ کے بارے میں بیان کروں گا۔ دعائے اللہ تبارک و تعالی سے کہ مجھے یہ احادیث صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بارے میں جھوٹ نہ بولو، اس لیے کہ جو میرے بارے میں جھوٹ گھڑے گا وہ ضرور دوزخ میں جائے گا۔ یہ تھی پہلی حدیث۔ اب میں دوسری حدیث سنانے لگا ہوں۔ تو دوسری حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مجھے تمہارے سامنے زیادہ حدیثیں بیان کرنے سے جو چیز روکتی ہے وہ یہ کام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جان بوجھ کر جھوٹی بات گھڑ کر میری طرف منسوب کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ اور تیسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جان بوجھ کر کوئی جھوٹ گھڑ کر میری طرف منسوب کرے گا اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ اور چوتھی حدیث میں حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا ہے کہ میرے بارے میں جھوٹ بولنا کسی دوسرے شخص کے بارے میں جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے۔ جو شخص جان بوجھ کر جھوٹ میری طرف منسوب کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جھوٹ بولنے سے پناہ عطا فرمائے۔ دعا کریں کہ جو میں نے یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی احادیث کی سیریز شروع کی ہے، اللہ تبارک و تعالی مجھے اس میں بیان کرنے کی استقامت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں غلام شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سچے موتی یوٹیوب چینل۔ تو آج انشاءاللہ میں آپ کو حدیث نمبر 5 سناؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے دریافت کیا کہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، فرشتوں پر، قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہونے پر، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا یقین رکھو۔ اس نے مزید سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رمضان کے روزے رکھو۔ پھر اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احسان کیا ہے؟ فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اسے دیکھ نہیں سکتے تو وہ یقیناً تم کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب قائم ہوگی؟ فرمایا، جس سے سوال کیا گیا ہے وہ بھی سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، البتہ میں تم کو قیامت کی کچھ نشانیاں بتاتا ہوں۔ جب لونٹی اپنا آقا جنے گی اور جب اونٹوں کے سیاہ فام چرواہے بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر بازی لے جائیں گے۔ قیامت کا علم ان 5 غیبی امور میں سے ہے
جن کو اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا کمائی کرنے والا ہے، اور نہ کسی کو یہ خبر ہے کہ کس جگہ اس کو موت آنی ہے۔ پھر وہ شخص پیٹھ موڑ کر چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے واپس بلاؤ، مگر وہ نہ ملا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ حدیث سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حدیث نمبر 6 میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نجد کا ایک شخص حاضر ہوا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کی گنگناہٹ تو سنائی دیتی تھی لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ جب وہ قریب آیا تو معلوم ہوا اسلام کے متعلق پوچھ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن اور رات میں 5 نمازیں ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا اور نماز بھی مجھ پر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ہاں اگر تم رضاکارانہ ادا کرنا چاہو تو کرو۔ اور فرمایا، ماہ رمضان کے روزے؟ سائل نے پوچھا، کیا اور روزے مجھ پر ہیں؟ فرمایا، نہیں، البتہ اگر تم رضاکارانہ رکھنا چاہو تو رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زکوٰۃ کے بارے میں بھی بتایا۔ اس نے پوچھا، کیا مجھ پر اور کوئی ادائیگی ضروری ہے؟ فرمایا، نہیں، البتہ تم رضاکارانہ جو کچھ دینا چاہو۔ راوی کہتے ہیں پھر وہ شخص واپس چلا اور کہتا جاتا تھا، میں نہ اس میں اضافہ کروں گا نہ کمی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلاح پا گیا اگر اس نے اپنی بات سچ کر دکھائی۔ حدیث نمبر 7 میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے جس سے میں جنت میں داخل ہوں۔ لوگوں نے کہا، اسے کیا ہوا ہے، کیوں اس طرح بات کر رہا ہے؟ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ نہیں ہوا، اسے مجھ سے کام ہے، اسے کہنے دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا، اللہ کی عبادت کر، اس میں شرک نہ کر، نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کر، اب نکیل چھوڑ دے۔ حدیث نمبر 8 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے جس سے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی غیر اللہ کو شریک نہ بناؤ، فرض نمازیں اور مقرر زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس دیہاتی نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں ان پر پورا عمل کروں گا۔ یہ کہہ کر جب وہ شخص واپس جانے کے لیے مڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ بات پسند ہو کہ کسی جنتی کو دیکھے وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تینوں حدیثوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سچے موتی پیش کرتے ہیں صحیح بخاری پلس صحیح مسلم کی متفقہ علیہ احادیث کی حدیث سیریز دیکھنے کے لیے لائک اینڈ سبسکرائب۔ حدیث نمبر 6 میں حضرت طلحہ بن
عبیداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نجد کا ایک شخص حاضر ہوا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کی گنگناہٹ تو سنائی دیتی تھی لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ جب وہ قریب آیا تو معلوم ہوا اسلام کے متعلق پوچھ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن اور رات میں 5 نمازیں ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا اور نماز بھی مجھ پر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ہاں اگر تم رضاکارانہ ادا کرنا چاہو تو کرو۔ اور فرمایا، ماہ رمضان کے روزے؟ سائل نے پوچھا، کیا اور روزے مجھ پر ہیں؟ فرمایا، نہیں، البتہ اگر تم رضاکارانہ رکھنا چاہو تو رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زکوٰۃ کے بارے میں بھی بتایا۔ اس نے پوچھا، کیا مجھ پر اور کوئی ادائیگی ضروری ہے؟ فرمایا، نہیں، البتہ تم رضاکارانہ جو کچھ دینا چاہو۔ راوی کہتے ہیں پھر وہ شخص واپس چلا اور کہتا جاتا تھا، میں نہ اس میں اضافہ کروں گا نہ کمی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلاح پا گیا اگر اس نے اپنی بات سچ کر دکھائی۔ حدیث نمبر 7 میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے جس سے میں جنت میں داخل ہوں۔ لوگوں نے کہا، اسے کیا ہوا ہے، کیوں اس طرح بات کر رہا ہے؟ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ نہیں ہوا، اسے مجھ سے کام ہے، اسے کہنے دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا، اللہ کی عبادت کر، اس میں شرک نہ کر، نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کر، اب نکیل چھوڑ دے۔ حدیث نمبر 8 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے جس سے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی غیر اللہ کو شریک نہ بناؤ۔ فرض نمازیں اور مقرر زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس دیہاتی نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں ان پر پورا عمل کروں گا۔ یہ کہہ کر جب وہ شخص واپس جانے کے لیے مڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ بات پسند ہو کہ کسی جنتی کو دیکھے وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تینوں حدیثوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حدیث نمبر 9 میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے۔ نمبر 1، یہ شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، بیت اللہ کا حج کرنا اور نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ حدیث نمبر 10 میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب قبیلہ عبد القیس کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون لوگ ہیں؟ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس قبیلے کا وفد ہے؟ ان لوگوں نے عرض کیا، ہمارا تعلق قبیلہ ربیعہ سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تم لوگوں یا وفد کو خوش آمدید، باعزت اور سرخرو آؤ۔ ان لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی خدمت میں صرف حرمت والے مہینے میں حاضر ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ قبیلہ یعنی کفار مضر کا قبیلہ حائل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسا جامع امور فرما دیجئے جو ہم ان لوگوں کو جا کر بتا دیں جو ہمارے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے، اور جن پر عمل کر کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ اور ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشروبات کے متعلق بھی دریافت کیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 4 باتوں کے کرنے کا حکم دیا اور 4 باتوں سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ سب چھوڑ کر صرف اللہ پر ایمان لائیں۔ پھر فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کا مفہوم کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد یہ گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور انہیں حکم دیا کہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور ماہ رمضان کے روزے رکھیں اور غنیمت میں سے 5واں حصہ بیت المال میں دیا کریں۔ 4 چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، یعنی سبز لاکھی مرتبان سے اور کدو کے بنائے ہوئے برتن سے، لکڑی کے کھودے ہوئے برتن سے اور روغنی برتن سے، اور فرمایا کہ ان باتوں کو حفظ کر لو اور ان لوگوں کو بھی بتلا دینا جو تم سے پیچھے ہیں اور یہاں نہیں آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔